انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو اس کو غصہ آتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ بعض دفعہ بات سمجھ نہ آنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اور بعض دفعہ بات سمجھ آنے کے باوجود نہ سمجھ آنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ یہ بھی آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور اس سے اسے روکا جاتا ہے تو اس سے اس پر غصہ آتا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس اس کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ انبیاء کہتے یہ شرک ہے، بت پرستی غلط ہے، لیکن ایک زمانے سے دماغ میں ایک بات سوار ہے کہ یہی بت مسئلے حل کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ بات سن کر غصہ آتا۔ جب ان کو اس بات پر غصہ آتا تو وہ مخالفت میں لامحالہ کچھ الٹی سیدھی غلط باتیں بھی کرتے، اور جس کو سن کر دعوت دینے والے کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بڑے زبردست اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ مشکل کام کریں گے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ آج اگر کسی بت پرست کو دعوت فکر دو، اسے کہو یہ غلط ہے، تو آپ کو پہلا جواب یہ دے گا اے تے ولیاں دے منکر، ولیاں دے۔ اب سوال کچھ جواب کچھ۔ ہم اسے کہتے ہیں بھی قبر پر سجدہ مت کرو، اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ ولیوں کے بھئی ہم نے آپ کو ولایت سے کم منع کیا ہے؟ اللہ کی رسول منع کرتے کہ بھئی آپ بتوں کو سجدہ مت کرو، تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا مت کرو۔ ہم تو ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ جیسے کل کی آیت میں گزرا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان کی طرف دیکھیں گے یوں لگے گا جیسے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وَلَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے نہیں ہوتے۔ آج کی آیت میں اللہ ایک اصول بیان فرماتا ہے، کہتے ہیں جب کبھی آپ کو پن کرے، مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، پرانی اردو ہے، کچوکا لگائے، وسوسے ڈالے۔ میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں، جب کبھی آپ کو شیطان پن کرے فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگو۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پن کرتا ہے تو غصہ آتا ہے نا۔ یہ سادی آپ کی بولی ہے، اردو والی بولی نہیں ہے، یہ آج کی بولی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کو حضرت والا، حضرت اقدس، ما لا و ما علیہ، اوپر نیچے دائیں بائیں سے آپ کو کیا کریں؟ پن کریں، تو آپ فاستعذ باللہ، اللہ سے کیا مانگو؟ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہم نے بیوی کو طلاق دے دی پر دی غصے میں ہے، دی۔ تو بھئی ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی آفس سے نکلا، اس نے اپنی بیوی کو فون کیا ہو آج آپ تیار ہو جاؤ، اس نے میک اپ سیک اپ کیا ہو اور نئے کپڑے پہنے ہوں، گھر آنے کے بعد اس کو گلے لگایا ہو، ایک دو بوسے دیے ہوں، پھر اسے کہا ہو کہ بس آپ تو میں طلاق ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ بس کوئی حل نکالو، دی میں نے غصے میں ہیں، تو بھئی آپ نے غصے میں دی ہیں تو وہ غصے میں ہو گئی، وہ غصے میں۔ کہتے مجھے کچھ سمجھ میں ہونا آ جائے گا، مجھے کچھ سمجھ اس وقت ابھی آئے گا آپ کو سمجھ میں جب آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے، اب آپ کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے۔ سمجھ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو پن کر رہا تھا کون؟ شیطان، اور آپ کیا ہو رہے تھے؟ پن ہو رہے تھے۔ بھئی آپ اس کا دفاع کرتے، شیطان جب آپ کو غصہ دلا رہا تھا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات پڑھتے، فاستعذ باللہ، قرآن کی کوئی آیت پڑھتے۔ علماء نے لکھا ہے نا، آدمی کو غصہ آئے، کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا ہو جائیں،
اور اگر کھڑا ہے تو چلنے لگ جائیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، اعوذ باللہ کے کلمات پڑھ لیں. نہیں، وہ اگر اس کو وضو کر لیں، پن کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے میں بھی تیری بیعت کی تھی، یہ ٹھہر جا بھی صبر کر جا، میں تیری بیعت کی تھی. پھر کہتا ہے مجھے اس وقت سمجھ میں. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں آگ بگولا ہوتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور اسے تعوذ پڑھنے کی تلقین کی. تو جب اس نے تعوذ پڑھا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اچھا عجیب بات ہے، آج لوگ پہلوان اس کو کہتے ہیں جس کی باڈی بہت زبردست ہو، جو صبح شام کشتے کھائے، وہ جو ہے سردائی پیے اور زبردست قسم کی باڈی بنائے. اللہ کے رسول نے بھی ایک پہلوان کی تعریف کی. کس کی؟ پہلوان. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو لڑائی کے وقت کسی دوسرے کو پچھاڑ دے. لڑائی کے وقت آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا جائے. کس پر؟ اور یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ اوکھا کام. ہاں. اچھا ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر آدمی کو غصہ آئی نہ کسی بات پر تو یہ بےغیرتی کی علامت ہے. یہ تو غیرت مندی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ بےغیرتی. کام کی جگہوں پر غصہ آنا یہ غیرت کا تقاضا ہے. اور اگر کام کی جگہ پر بھی ایک آدمی کو غصہ نہ آئے تو اس آدمی کو غیرت مند تصور نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس امت کا سب سے نرم دل انسان وہ کون ہے؟ ابو بکر. لیکن جب کچھ لوگوں نے نام نہاد جبے کبے میں بنا مسلمان، اس نے کہا میں نے زکوٰۃ نہیں دینی. حضرت ابو بکر صدیق جیسا نرم دل انسان جس کی بشارت آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جیسا نرم کوئی اور، آپ نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، ابو بکر بھی زندہ ہو اور دین میں کمی ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. فرمایا زکوٰۃ میں ملنے والی ایک اونٹ کی رسی وہ بھی جب تک ابو بکر نہ لے لیں اس وقت تک ابو بکر چین سے بیٹھے گا نہیں، بلکہ ان کے خلاف اعلان جہاد ہوگا. تو وہ تو بڑا نرم دل آدمی، اس کو غصہ ہی نہیں آتا، یہ بغیرت ہے. جس کو غصے کی جگہ پر بھی غصہ نہیں آتا تو اس آدمی کی غیرت مر گئی ہے، اس کے اندر غیرت نام کی چیز ہی کوئی. آؤ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول کو کہاں غصہ آتا تھا اور کہاں غصہ نہیں آتا. مکے والوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، بہت سارے القابات سے نوازا. اللہ کے رسول نے فرمایا معاف. کیا ہے؟ آپ طائف پہنچے، پتھر پڑے، مبارک خوبصورت پھول جیسا نازک نرم و نازک بدن خون کی آبشاروں سے لہو لہان ہوا، جوتے اور پاؤں آپس میں چپک گئے. جبرائیل زمین پہ آ گئے، آپ حکم دیں میں ان کو ایسے اوپر لے جاؤں گا، زمین پر پٹکوں گا، جیسے قیمہ اور بوٹیاں بن جاتی ہیں ایسے ان کا حشر ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے؟ معاف. مکہ میں آپ پیدا ہوئے، بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کا دادا خاندان سب کا سب مکے میں رہا. آپ نے مکے میں 40 سال گزارے، مکے والوں نے آپ کو نکالا. جب مکہ فتح ہوا صحابہ کے جذبات یہ تھے ننخ گورما، آج ایسی چھڑنا کوئی نہیں، آج ہم اپنے بدلے لیں گے. ہمیں وہ بلال کا تڑپنا یاد ہے، عمار بن یاسر کا تڑپنا یاد ہے، سمیہ کا 2 لخت ہو جانا یاد ہے، ابو حذیفہ کو تڑپایا جانا یاد ہے، ابو فقیہ کی پسلیاں کا توڑ دینا یاد ہے، عبداللہ بن مسعود کو پتلی اور باریک پنڈلی کا تانوں کا ملنا یاد ہے. مکہ کے سارے غم یاد ہیں. صحابہ کہتے ہیں بدلہ لیں گے، اللہ کے رسول فرماتے میں نے ان کو معاف کیا، آج بدلہ نہیں لیں گے. آج کس کا دن ہے؟ معافی کا. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اٹھاؤ بخاری شریف بلکہ قرآن 25واں پارہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا گیا
کہ آپ جا کر مکے والوں سے شرائط طے کریں. کیا کریں؟ تاکہ صلح صفائی ہو جائیں اور پھر ہم اگلے سال عمرہ کریں. جھوٹی خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اللہ کے رسول نے یہاں یہ اعلان نہیں کیا کہ معاف ہے. یہ اعلان آپ نے فرمایا 1400 صحابہ کی جماعت اکٹھے ہو جاؤ اور یہاں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور آج ہم عثمان غنی کے قاتلوں سے اعلان جنگ کریں گے اور ہم انہیں بتائیں گے رسول اللہ کے ایک صحابی کی کتنی عزت اور مقام ہے. در حقیقت اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان کی ایک جان کتنی قیمتی ہے. اپنی ذات پر حرف آیا، آپ نے فرمایا معاف ہیں معاف ہیں. لیکن جب عثمان غنی کی جھوٹی شہادت کی خبر پھیلی اور یہ بتایا گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، آپ نے اعلان جنگ کیا، معافی کا اعلان نہیں کیا. اور یہ ایسا اعلان جنگ تھا کہ اللہ نے قرآن اتارا. کیا اتارا؟ قرآن اتار کر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس وقت سب کے سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جا رہا ہے. دوسرا موقع اٹھاؤ بخاری شریف. ایک قبیلہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں چند لوگ دے دیں، ہم ان سے دین سیکھیں گے، کوئی قرآن سیکھیں گے، کوئی آپ کے فرامین سیکھیں گے، وہ ہمیں دیں. آپ علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو روانہ کیا. وہ ان 70 صحابہ کو لے گئے اور لے جا کر کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کی آنکھیں نکالی اور ان کا مسلح کر دیا. کیا کر دیا؟ مسلح. مسجد نبوی کا مسلح ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے، آقا کا مسلح ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے. بخاری شریف کی حدیثیں، اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا آپ نے 1 مہینہ ان لوگوں کے لیے فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر بد دعا کی. کتنے دن؟ 1 مہینہ. اللہم دمر دیارہم، یہ بد دعا کے الفاظ ہیں. یہ سیرت کا نقشہ ہے. اپنی ذات پر آیا تو آپ نے فرمایا معاف ہے. جب مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ آیا جہاں مسلمانوں کی ذات پر اٹیک ہوا، وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اعلان جنگ کریں گے، معافی شافی کا اعلان نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں جی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، ہمیں اچھے اخلاق کا درس مت دو. ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہاں اچھے اخلاق کا درس دینا ہے اور کہاں پر ہم نے معافی کا اعلان کرنا ہے. کہتے ہیں جی ان لوگوں کو دین کون بتائے گا؟ اسی سارے اندر ٹھیکا چکیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بس آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے، بات منوانا نہیں ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے جب غصہ آ جائے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور شیطان کو دور کرنا ہے. لیکن اپنی ذات پر غصہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. لیکن جب مسئلہ دین پر آئے، دیکھو آپ نے حدیث بار بار سنی ہے کہ جب آپ خلاف دین کام ہوتا دیکھو، ہاتھ کی قوت اور طاقت ہو تو اسے کیا کرو؟ کیا کرو؟ فتویٰ لگاؤ نا. تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے. امام الانبیاء فرما رہے ہیں ہاتھ سے قوت ہے تو اسے کیا کرو؟ یہ خطاب ہے حکما کو جن کے پاس پاور ہے. ہمارے ہاں بار بار یہ بات سنائی جاتی ہے کہ تم بہترین امت، تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے. اچھی باتوں کا حکم تو یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ خیر کی طرف بلائیں بڑی حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے، فصاحت اور بلاغت سے. لیکن ایک آدمی جہاں شراب کا اڈا ہے اسے کیا کہیں گے؟ بند کر دیو نا جی، خبر ہوں منع کنا لگا بند دیو کا. بتاؤ نیکی کی دعوت بھی ایسے ہوگی اور برائی کو بھی ایسے ہی روکیں گے؟ نہیں. ینہون عن المنکر، چڑھائی کریں گے جا کر بند کرتے ہو کہ نہیں؟ اور افسران بالا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایک دفعہ سمجھائیں باز آ جاؤ، نہیں باز آتے چڑھائی کر دو. اللہ نے تمہیں قوت کس لیے دی ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اسے یہ حکم ہے صاحب منبر کے لیے،
صاحب دعوت کے لیے کہ بھئی لوگوں کو بتاؤ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور ذالک اضعف الایمان، اور اگر نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے گویائی ہے تو کم از کم یہ تو کہو کہ یہ غلط ہے نا. ذالک اضعف الایمان، اس میں ہر طبقے کا انسان داخل ہے، چاہے وہ صاحب حکما ہے، صاحب لسان ہے، صاحب منبر ہے، یا عام درجے کا آدمی ہے. یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. ذالک اضعف الایمان، اور یہ آخری درجہ ہے. اس کا معنی ہے کہ ایسی ہوں آخری اسٹیج تے زندگی گزار رہے ہیں. ہاتھ کی قوت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، زبان کی قوت بھی بولیں گے تو کہتے ہیں اس کو بولنا ایسے جیسے اپنے گلے مارنا. دونوں باتیں ہو گئی ختم، ہے یا نہیں؟ دونوں چیزیں ہو گئی ختم. تیسری چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمانی لیول اس وقت اس درجے پر ہے. یہ دعوت فکر ہے. دل میں بس یہ باقی رہ گئے اور ہم اسی کی اشاعت اور ترویج کر رہے ہیں. بس دل میں برا سمجھو. کیا سمجھو؟ دل میں برا سمجھو. زبان سے بولنے کی ضرورت ہے. زبان سے بولا تو آپ نے ایسا ہے جیسے آ بیل مجھے مار. یہ اس درجے پر ہم رہ گئے. اور جب اس درجے کی ہماری تبلیغ ہوگی، آسمان کے فرشتے بھی اسی درجے میں اتریں. آسمان کے فرشتے بھی قل یا ایھا الکافرون کیوں مخاطب کیا؟ بدر کیوں ہے؟ احد کیوں ہے؟ خندق کیوں ہے؟ تبوک کیوں ہے؟ یرموک کیوں ہے؟ یہ سارے حالات کیوں ہیں؟ کہہ دیتے بس جی کافروں کو دل سے برا جانو. کافروں کو دل سے برا جاننے کا ایک درجہ آخر میں ہے. لیکن جب تک وقت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے جب لاہور میں تقریر کی تھی اور گستاخ رسول کا تعارف کروایا تھا تو ایک لوہار، کون؟ لوہار غازی علمدین، اس نے رات کو وہ جب تیز کیا، اس کو غصہ اپنی ذات کے لیے آیا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری کا غصہ اپنی ذات کے لیے تھا. کہتے ہیں جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں. وہ بھائی مولویوں کی کوئی جائیداد قبضہ ہوئی ہے؟ اشتعال انگیز تقاریر، کوئی ان کی کوئی فلیٹ پر قبضہ ہے، مکان پر قبضہ ہے، زمین پر قبضہ ہے. اشتعال انگیز جذباتی تقریر رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے. اب اس نے لوہار نے وہ تیز کیا تو ماں نے دیکھا، اس نے کہا الکا دس چل دی مڑا، لگتا ہے تیرے ارادے ٹھیک. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اماں میرے رستے میں نہیں آنا. اس نے جب جا کر اس کا کچومر نکالا تو صبح لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ او ہو اس نے بڑا اچھا کام کیا، خاموشی اختیار کرو. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کے جلسے میں کہا او لاہور کے مسلمانوں، اسی ویکھتے رہ گئے تے لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا. تے لوہاراں دا منڈا، بس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غازی علمدین پیدا ہو، محمد بن قاسم پیدا ہو، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو. یہ اگر دیکھتے رہ جائیں گے پھر ان سے بھی بدتر حالات آئیں. جہاں غصے کی ضرورت ہے وہاں اگر غصہ ہم نے نہیں دکھایا تو پھر ہماری حالت یہ ہوگی پسپائی کی طرف جاتے رہیں گے. غصہ اپنی ذات پر آئے تو اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ ہے، کافر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، تلوار ہاتھ میں ہے. تلوار اس بدبخت نے تھوکا، اس بدبخت نے، وہ اس وقت سے آج تک یہی کچھ کر رہا ہے. اور کائنات کا بدبخت انسان وہ ہے جو اہل بیت پر تھوکے. کائنات کا بدترین انسان جب اس نے تھوکا، آج کا کوئی ہوتا نا تو وہ بازو اور تا وسچل خیمہ صبر ہوگا. حضرت علی اوپر سے ہٹ گئے. تربیت پیغمبر تھی. تربیتیں یہ ہے عشق رسول. کسی نے پوچھا حضرت جی آپ کے پاس تو موقع زیادہ تھا، آپ اس پر چھری چلا دیتے. پہلے تو وہ آپ کا دشمن تھا، اب اس نے آپ پر تھوکا، اب وہ آپ کا ڈبل دشمن ہو گیا. فرمایا پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا. پہلے کس کے لیے مار رہا تھا؟ اللہ کے لیے. اب ہو سکتا تھا میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو. میرا کیا پتا کہ اس کا مارنا میرے لیے کیا فیصلہ بنتا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے. پہلے تلوار چلانا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. اب اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہے، اس لیے میں کیا ہو گیا. یہ ہے تربیت پیغمبر. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ملتان میں انہوں نے پڑھایا بہت عرصے تک، خیر المدارس میں غالباً ان کی قبر ہے.
تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اکابرین نے لکھا ہے جس دن کبھی گھریلو کوئی معاملہ ہوتا یا کوئی اور ذاتی مسئلہ ہوتا جس کی وجہ سے غصہ آتا، کیا آتا؟ غصہ ہوتا، طبیعت میں اشتعال ہوتا، تو کلاس میں ہوتے لیکن اپنی جگہ پر بیٹھتے نہیں بلکہ کلاس میں یوں چلتے، سبق نہ سنتے، جوڑی لگا دیتے، منزل نہ سنتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کا یہ معمول اس طرح کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنے ذاتی کسی کام سے غصہ ہے، اب اس کا سبق سنوں گا تو غلطی آئے گی، سبق کچا ہوگا، اس کی وجہ سے اور غصہ ہوگا، یہ جو ڈنڈا اور مار اس کو لگے گی اس میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اس کی غلطی پر لگ رہی ہے یا میرے ذاتی غصے پر لگ رہی ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ اور ایک وقت آیا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی زبان پر قرآن کی تلاوت۔ تو بھئی اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کے فرامین جب ان پر پوری نظر ہوگی پھر ہم اس سے نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ سطحی نظر ہوگی تو پھر ہم یہی کریں گے کہ بھئی غصہ آ جائے تو پی جاؤ جب اپنی ذات کے لیے ہو، جب حرمت دین کا وقت آئے، عزت دین کا وقت آئے، پھر غصہ پینے کے لیے نہیں ہے، پھر غصہ نکالنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہی تربیت پیغمبر ہے، یہی میسج قرآن ہے، یہی پہ تربیت صحابہ ہے اور یہی صحابہ کے اقوال ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب کبھی آپ کو شیطان کیا کرے؟ بولو بھائی، پن کرے، وسوسے ڈالے، دماغ کے اندر فطور بھرے اور غلط خیالات لائیں، تو فرمایا فاستعذ باللہ، یہ نسخہ ہے قرآنی ہے، یہ نسخہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عاملین کے لیے ہوئے نسخے اس پر تو عمل کرنے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس پہ پیسے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، لیکن جو نسخہ قرآنی ہے وہ مفت میں مل جاتا ہے نا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ادھر مولوی صاحب کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا، کیا کرنا؟ مولوی صاحب اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ نماز پڑھ کے ادھر جا رہا ہے۔ مولوی صاحب اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو پتہ اگر اس کے لیے دعا نہ کی تو یہ ایس ایچ او اور تھانے دار میرے پر کہیں FIR ہی نہ کاٹ دے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے کر دی پھر یہ کہے گا دیکھا اس کے لیے دعا کیے، لگتا ہے وہ کوئی مولوی کے جیب میں ڈالتا ہوگا۔ اتنے تو ہماری حسن ظن ہے نا اپنے امام پر۔ تو اللہ کا قرآن جو نسخے بتا رہا ہے یہ مفت میں ہے، مولوی کی دعا مفت میں ہے، قرآن مفت میں ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ پیر صاحب کہتا ہے بکرا لے آؤ، چھترا لے آؤ، الو لے آؤ، تو الو دے پٹھے کے پاس لے آؤ، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور شیطان سے پناہ۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ یہ پکار کس نیت سے رہا ہے، یہ شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے یا کسی اور نیت سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی۔ اللہم ربنا تقبل